قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ حضرات محترم، وراثت اور خانگی زندگی کے متعلق جتنی بھی آج قباحتیں ہمارے اندر ہیں، اگر سورۃ نساء انسان غور سے پڑھ لے تو ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دعویٰ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے متعلق جو فیصلہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، ہم اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، آج جس چیز کو ہم علم کہہ رہے ہیں، تعلیم کہہ رہے ہیں، یہ تعلیم ہی اللہ کی سرکشی سکھاتی ہے۔ اگر تو یہ اس حد تک ہوتی کہ ہمیں لکھنا پڑھنا آ جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک دائرے میں رکھا ہے۔ مرد کے لیے الگ دائرہ ہے، خاتون کے لیے الگ دائرہ ہے، اولاد کے لیے ایک دائرہ الگ بنایا ہے، والدین کے اپنے حق بنائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے۔ جب ان حقوق میں سے کسی سے روگردانی کریں گے تو وہ اللہ کی حد کو توڑنے والے بنیں گے۔ تو جب اللہ کی حد کو توڑیں گے تو اس کا نتیجہ لازمی یہ نکلے گا کہ ہمارے حالات کبھی بھی اچھے نہیں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت جو مہاجرین تھے ان کی آباد کاری سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ دنیا میں اتنا دانا انسان شاید نہ پہلے کبھی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کچھ خرچ کیے ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ مہاجرین بھی آباد ہو گئے اور لوگوں کے اوپر بھی کوئی اثر نہ پڑا، وگرنہ اگر مہاجر کیمپ لگا کے انہیں کھانا دینا پڑتا روزانہ کی بنیاد پہ، یہ سب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ شاید یہ سالوں لگ جاتے لیکن کبھی بھی یہ صحیح طریقے سے آباد نہ ہو سکتے۔ نبی کریم نے اس کا حل یہ نکالا کہ آپ نے ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصار مدینے کے بندے کا بھائی بنا دیا کہ بھائی آج سے یہ تمہارا بھائی ہے، اور ہر بندے کو جس کا بھائی بنایا اس کے مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا۔ اگر ایک غریب صحابی ہے تو اسے اس جیسے ہی خاندان میں بھائی بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے انصار پر بھی، یعنی ان کا نام ہی مددگار پڑ گیا کہ انصار مدینہ نے بھی انتہائی ایسا کردار ادا کیا کہ کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک صحابی، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا، تو اس نے اسے کہا کہ بھائی یہ میرا مکان ہے، یہ میرے اثاثے ہیں، یہ آدھا تمہارا اور آدھا میرا، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزارتی ہے، تم اس سے شادی کر لو، تم لٹے پھٹے آئے ہو۔ یعنی یہ ان کے قربانی کا جذبہ تھا۔ آگے یہ نہیں کہ ان کے دل میں لالچ ہو کہ ٹھیک ہے جی مجھے مال مفت میں مل رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی تیری بیوی بھی تمہیں مبارک ہو،
تیری جائیداد پراپرٹی بھی تمہیں مبارک ہو، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، اللہ مجھے رزق دے دے گا۔ یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے ویسے نبی کریم کا ساتھ نہیں چنا تھا انہیں، یہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ان جیسے انسان انبیاء کے بعد دنیا میں کوئی نہ پیدا ہوئے ہیں نہ ہو سکتے۔ تو پہل یہ تھا کہ جو مہاجر کسی انصاری کا بھائی بنتا وہ اس کی جائیداد میں حصے دار ہو جاتا، لیکن بعد میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر وہی رشتہ دار کسی کی پراپرٹی میں، جائیداد میں، اس کے اثاثوں میں حصہ دار تھے جو اس کے کچھ لگتے تھے، جو خونی ریلیشن رکھتے تھے۔ دوسرے کا معاملہ ختم کر دیا، کیونکہ جب وہ آباد ہو گئے اب انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ رہی، اور انہوں نے بھی لالچ کر کے کوئی ایسا معاملہ نہ کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر بندے کے لیے ایک وارث مقرر کیا ہوا ہے، مما ترک الوالدان، جو ان کے والدین چھوڑتے ہیں، والاقربون، یا رشتہ دار چھوڑتے ہیں۔ یعنی ہر جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی وارث ضرور ہے۔ اولاد نہیں ہے تو بہن بھائی ہیں، اگر بہن بھائی بھی نہیں ہے تو بھتیجے ہیں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے میں نے اس کا وارث پیچھے رکھا ہوا ہے کوئی نہ کوئی، چاہے وہ قریبی رشتہ داروں میں ہے، جب قریبی نہیں ہے تو پھر دور کے رشتہ دار ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ قریبی کو چھوڑ کے دور کو دینا یہ ناانصافی ہے۔ جو قریبی ہوگا پراپرٹی میں سے وہی حقدار ہوگا۔ والذین اخذت ایمانہم فآتوہم نصیبہم، اللہ نے کہا کہ اگر تم نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں یہ تمہیں دے دوں گا، یعنی جس طرح مواخات میں بعض انصار نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ ہماری پراپرٹی کا یہ حصہ آپ کا ہے، اگر وہ 1/3 ہے یعنی 1/3 ہے، 3 حصے کریں تو 1 یا اس سے کم ہے، تو پھر وہ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنا چاہیے، اور یہ غیر وارث کے لیے ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ جو ہم کرتے ہیں، تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں انصاف یا ناانصافی ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے میں گواہ ہوں۔ تمہیں پتا ہے یا نہیں، تمہیں اس چیز کا احساس ہے یا نہیں، لیکن میں گواہ ہوں، میرے سامنے جو ہو رہا ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ ہمیں بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، یہ آیت ایسی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے سرے سے ان کا انکار کر رہی ہیں۔ اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ سے لڑیں گے ہم، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے عورتوں پہ مردوں کو فوقیت دی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض میں سے بعض کو فضیلت دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ مرد کو فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ محنت کر کے کماتا ہے تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے۔ یہاں ایک بات اور میں عرض کر دوں، جو شخص خود تو فارغ ہوتا ہے اور بیوی کی کمائی کھاتا ہے وہ ساری زندگی عزت نہیں پا سکتا، اور نہ ہی اسے ساری زندگی سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ کام فطرت کے خلاف ہے۔ اگر تو وہ اپاہج ہو، اندھا ہو، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، کام کرنے سے معذور ہے، بیماری میں مبتلا ہے، تو پھر تو بیوی کو کام پہ لگا کے خود آرام سے بیٹھے۔ اگر وہ ہٹا کٹا ہے اور اچھے کپڑے پہن کے سارا دن پھرتا ہے، کمائی بیوی کی کھاتا ہے، تو اللہ کیسے اسے سکون دے گی؟ وہ تو فطرت کے خلاف چل رہا ہے۔ اللہ نے کہا جسے میں نے قوام برتر بنایا ہے اسے چاہیے کہ اپنے گھر کی کفالت کرے۔ اور یہ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ چھوٹی سی نیکی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 درہم ہیں،
جو کوئی انسان خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو فقیر کو دیتا ہے، غریب آدمی کو دیتا ہے، آپ نے فرمایا اچھا ہے۔ ایک وہ ہے جو کسی بھی رفاہی کام میں، کوئی مسجد، مدرسے، ہسپتال یا کسی رفاہی کام میں خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مجاہدین پہ خرچ کرتا ہے، یعنی جہاد کے لیے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن ان تینوں میں سے سب سے اچھا یہ ہے جو بندہ رزق حلال کما کے اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہے، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، یا اگر بہن بھائیوں کا کفیل ہے تو ان کو کھلاتا ہے۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے ہم اپنے گھروں، آپ نے فرمایا خوش دلی سے اپنے گھروں میں خرچ کیا کہ اگر بندہ اپنی استطاعت سے زائد نہیں، اللہ کہتا کہ ہم یہ چاہیں، اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی استطاعت سے زائد قرضے لے کے خرچ کریں، ایسا نہیں ہے۔ جو استطاعت ہے اسے خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں انہیں اللہ نے فوقیت دی ہے عورتوں پہ، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے، کیوں؟ وبما انفقوا من اموالهم، وہ اپنے مالوں میں سے ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ اب عورتوں کو حکم کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو نیک عورتیں ہیں، جو فرما بردار ہیں، جو حفاظت کرتی ہیں خامدوں کے بعد بھی اپنی عصمت و عزت کی، اپنی اولاد کی، اپنے اس خامد کے مال کی، بما حفظ اللہ، جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ کہاں یہ عورتیں ہیں اصل۔ تو اگر واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں ان کی سرکشی کا ڈر ہے کہ بد کلام بیوی ہوتی ہے یا بد کردار ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے خامد کے عدم موجودگی میں اپنی عزت و عصمت کا پاس نہیں کرتی، تو کہا پھر فوری طور پہ نہیں کہا مارنا ہے، کہا فعظوہن، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اسے نصیحت کرو کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں تیرے سارے معاملات پورے کرتا ہوں، اللہ نے میری زندگی کے ساتھ تمہیں جوڑا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا اگر گھر میں بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی کلیش ہوتا ہے، میں تیرے ساتھ اچھا ہوں، اگر کوئی تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے تو میرے لیے برداشت کرو، فعظوہن، اسے نصیحت کرو۔ اگر وہ نصیحت کو نہیں قبول کرتی تو واہجروہن، گھر میں رہتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کرو، بستر الگ کر دو اپنا۔ یہ ایک ایسی سزا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ، اگر عورت صاحب کردار ہے تو وہ یہ سزا برداشت نہیں کر سکتے، تو اگر اس نے ہر جگہ گند ہی کھانا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی نہیں، خامد ہے یا کوئی اور۔ کہا اگر پھر بھی وہ نہیں کرتی تو وَضْرِبُوهُنَّ، پھر اسے مار سکتے ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر ان تینوں میں سے کسی کام پہ وہ تمہاری مطیع فرما بردار بن جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر دوسرا رستہ اختیار نہ کرنا کہ نہیں اسے چھوڑنا ہی ہے۔ جب وہ مان رہی ہے کہ اب نہیں ایسا کروں گی تو پھر تسلیم کر لینا چاہیے، دوسرا رستہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اگر اللہ نے برتری دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ظلم کرتا رہے اللہ، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر بھی کوئی ذات ہے جو مجھ سے بڑی ہے، وہ علی کبیرہ، وہ سب سے بلند بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر آپس میں کلیش اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپس میں طے نہیں ہوتا، چاہیے تو یہ کہ میاں بیوی کا کلیش بیڈ روم تک ہونا چاہیے، اور اس کلیش کی درستگی بھی باہم ہی ہونی چاہیے، تیسرے بندے کو نہیں داخل ہونا چاہیے۔ جب تک ایسا ہوتا رہے زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ جب انسان دوسرے لوگوں کو شامل کرتا ہے تو پھر مشکل بن جاتی ہے۔ ہر بندہ خیر خواہ نہیں ہوتا، بلکہ کئی لوگ تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں۔
تو بالفرض اگر آپس میں معاملات طے نہیں ہو رہے تو پھر اللہ نے حکم دیا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مرد کے خاندان کا منصف لیا جائے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک عورت کے خاندان کا لیا جائے، اور دونوں بیٹھ کے دونوں کی بات سن کے جو صحیح ہے جو غلط ہے اس کا نتارہ کرے، جو غلط ہے اسے سمجھائے، جو صحیح ہے اسے نرمی کرنے کا حکم دے۔ تو کہا وَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر وہ ارادہ کر لیں کہ ان کی اصلاح کروانی ہے تو يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ ان دونوں کے دلوں کو پھر ملا دے گا۔ اور یہ آپ دیکھیں میاں بیوی کے درمیان کئی دفعہ نفرت ہوتی ہے، کئی دفعہ لڑائی ہوتی ہے، پھر اسی طرح ہوتی ہے۔ تو جب انسان جو ہے دل کا کھوٹا نہ بن جائے تو یہ لڑائیاں ہونی اور پھر صلح ہونی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پھر بار بار دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اب ایک بندہ دوسرے کا دوست ہے، دوست اگر ایک دو دفعہ کرے تو انسان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن میاں بیوی کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ بار بار ایسے معاملے ہونے کے باوجود پھر محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہما، اللہ دونوں کے درمیان محبت ڈال دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے، ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کی پلاننگ غلط نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ ڈیزائن کرتا ہے اس ڈیزائن میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کر دوں گا، پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے نہیں یہ سمجھ ہی نہیں سکتی، یا عورت کہے کہ یہ بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا، ایسی نہیں بات، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اصلاح کا معاملہ ہی کرنا چاہیے۔ اللہ کو سب سے حلال کاموں میں جو بات بری لگتی ہے وہ طلاق ہے، کہ مرد اور عورت الگ الگ ہو جائے، اور سب سے زیادہ شیطان کو جس بات کی خوشی ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے الگ ہونے کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان کو راضی نہیں کرنا چاہیے، رحمان کو راضی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ گھروں میں کلیش بھی ہو جاتا ہے، انسان کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ کوئی افسانوی یا ڈرامائی زندگی نہیں ہوتی، یہ حقیقی زندگی ہے۔ اس میں اگر ہم اپنی حیثیت سمجھتے ہیں تو ہماری زندگی کی ساتھی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت ہے، اس کی بھی عزت ہے، ہمیں اس کی عزت اور احترام کو بھی دیکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ زندگی سکون اور آرام سے گزرے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن کے مطابق ان کی باتوں کو سن کے ان کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔